السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الحمدللہ۔ آج ہم انشاءاللہ نیا چیپٹر شروع کرنے جا رہے ہیں جسے باب المراقبہ کا نام دیا گیا ہے۔ اب اگر آپ باب المراقبہ پر غور کریں، مراقبہ مفاعلہ کے وزن پر ہے، تو یعنی راقبہ یراقبو مراقبہ۔ آ، شیخ نووی رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب میں باب المراقبہ کو شروع میں لے کر آئے ہیں، اور اس چیپٹر میں اس پر توجہ، یعنی ہماری توجہ دلوائی گئی ہے، ہمیں اس بات کا احساس دلایا گیا ہے وہ احادیث لا کر جن میں ان باتوں کو مضبوط کیا گیا ہے کہ ہم اس بات کا یقین اپنے اندر پیدا کریں، اپنی اپنی پریکٹس ایسے کریں، اپنے آپ کو اس طرح سے توجہ دلوائیں کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ سب سے افضل تو ہے کہ ہم یہ یقین رکھیں کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یعنی ہمارا جو لیول اس طرح سے ہو۔ اگر یہ نہیں تو کم از کم یہ ضرور ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ سو اس چیپٹر میں جو احادیث ہیں وہ تھوڑی احادیث ہیں، لیکن جو پہلی حدیث اس چیپٹر میں ہے، حدیث جبریل کے نام سے بہت مشہور حدیث ہے، اور وہ دین کے بہت سارے حصوں کو سموئے ہوئے ہے۔ اس حدیث کی شرح بہت لمبی ہے، ہم مختصراً دیکھیں گے آج انشاءاللہ۔ سو جو شیخ نووی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہوں نے چند آیات چیپٹر کے شروع میں لکھی ہیں، جس میں انہوں نے الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، پھر انہوں نے فرمایا وہو معکم اینما کنتم، پھر ہے ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء ان ربک لبالمرصاد، پھر ایک اور آیت لائے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ یہ چند آیات انہوں نے چیپٹر کے کو شروع کرنے سے پہلے یہاں پر لکھی ہیں۔ اس میں سب سے دیکھیں کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی ہو، یعنی ہم جہاں بھی ہیں وہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر یہ آیت ہے نا ان ربک لبالمرصاد، یقین کریں یہ بالمرصاد، مرصاد لفظ ایک ایسا ہے قرآن مجید میں پڑھتے ہوئے بندہ اگر سمجھتا ہے نا اس کی گہرائی کو، تو اس پر گھبراہٹ طاری ہو جانی چاہیے، تو گھبرا جانا چاہیے۔ آپ سی سی ٹی وی کیمرہ سمجھتے ہیں، سب سمجھتے ہیں کہ جب بھی ہم کسی جگہ جاتے ہیں، آج کل تو سی سی ٹی وی بہت زیادہ ہیں، تو آپ دیکھیں انسان سی سی ٹی وی سے بڑا گھبراتا ہے، خاص طور پہ وہ انسان جو کچھ کوئی ایسی مشکوک حرکتیں کرنے والا ہو۔ اور جو نارمل آدمی بھی ہوتا ہے، جب وہ سی سی ٹی وی کی طرف دیکھتا ہے تو وہ اپنی اپنی حرکات و سکنات کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ یہ ہے مرصاد، ان ربک لبالمرصاد، یقیناً آپ کا رب گھات لگائے ہوئے، یہ مرصاد ہوتا ہے، یعنی فل توجہ، فوکس ہے، اور کوئی غلطی ہوگی تو پکڑا جائے گا، یعنی یہ مرصاد ہے۔ گھات لگا کر بیٹھنا، یا آپ ایک روڈ پر جا رہے، جیسے سپیڈ کیمرہ لگے ہوتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ گھات لگائے بیٹھے ہیں کہ جو ہی کوئی سپیڈ سے اوور جائے گا تو اس کو فلیش لگ جائے گا، تو یہ مرصاد کا کام ہو رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ رقیب ہے، رقیب ہے، نظر رکھے ہوئے ہے، اسی را قاف با مادہ ہے، تو مراقبہ یعنی احساس پیدا کرنا اپنے اندر اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو ان احادیث کے ذریعے ہم انشاءاللہ اپنے اندر مل کر یہ کوشش کریں گے کہ اس احساس کو اپنے اندر زندہ کریں، اور جن میں زندہ ہے وہ بہت مضبوط ہو جائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اس میں مدد فرمائے۔ تو پہلی حدیث ہے حدیث جبریل کے نام سے باب المراقبہ، حدیث نمبر 60 ہے۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال، عن عمر بن الخطاب، اوکے جی، بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده
ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व तुकीम अस्सलात व तुअति ज़कात व तसूम रमज़ान व तहुज्जुल बैत इन इस्तताअत इलैहि सबीला قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم جی تو یہ حدیث ایک یعنی آپ دیکھیں آخری جملہ فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ یعنی اس حدیث میں پورا دین موجود ہے. تو ہم انشاءاللہ مختصراً ساتھ ساتھ دیکھیں گے اور اب ہم آیات کو ذرا حل احادیث کے جملوں کو ذرا حل کرتے ہیں. تو پارٹیسپینٹس آ جائیں. اعراب القرآن والے بھی ہاتھ کھڑا کریں. جی آئیے ثانیہ. جی سر. بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم. بینما کیا ہے؟ بینما بینا ظرف ہے اور ما یہاں پر شرط ہے. بینما یہ پورا آواز بہت ظرف ہے. کم آ رہی ہے ثانیہ سسٹر. سر جی اب بھی آ رہی. جی بتائیے ثانیہ بینما کیا ہے؟ بینا ظرف ہے عتیقہ اور ما شرط. عتیقہ بینما کیا ہے؟ سر بینا ظرف ہے اور ماں اس کے ساتھ موصولہ ہے. بینا مام رتبہ اضافی اور یہاں پہ یہ متعلق مقدم ہے. جملہ اسمیہ ہے نا. اچھا یہ بینما پورے کا پورا ظرف ہے. ٹھیک ہے جی پورے کا پورا ظرف ہے. اور کون سا ظرف ہے؟ ظرف زمان. ظرف زمان ہے. ٹھیک ہے یہ جی پورا سر. ظرف ہے. پورا ظرف زمان ہے. بینما یعنی دوران ایک وقت کے. ماں موصولہ کو ٹھیک ہے نہیں کرے. بینما دوران ایک وقت کے. ٹھیک ہے یہ جہاں بھی آپ کوئی بات بتانا چاہیں نا اور اس کے بعد آپ کو عموماً جو ہے نا از اجائیہ ملتا ہے. ٹھیک ہے کیونکہ آپ ٹھیک. کچھ بات بتانا چاہ رہے ہیں جیسے آپ کہنا چاہ رہے ہیں نا اس دوران کہ میں کھانا کھا رہا تھا اچانک کیا ہوا. سمجھ آئی بات؟ جی سر. جو وہاں استعمال ہوتا ہے بینما. بینما اس دوران کہ میں کھانا کھا رہا تھا اچانک کھانا ختم ہو گیا. ٹھیک ہے سو بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم. اوکے ثانیہ مجھے بتائیں نحنو کیا ہے جملے میں؟ نحنو مبتدا ہے سر. آپ کی آواز پھر کہیں چلی گئی ہے. نحنو مبتدا ہے. تانیہ آپ نے ہینڈ فری لگائی ہوئی ہے. جی سر میں دوبارہ. اوکے بنت عبید اللہ جلوسن کیا ہے جملے میں؟ خبر. خبر ہے. ٹھیک ہے عند رسول اللہ کیا ہے عتیقہ؟ سر یہ متعلق ہو جائے گا. ہے کیا؟ اور اندہ ظرف ہے اور رسول اللہ یہ اس کا مضاف الیہ اور رسول اللہ یہ رتبہ اضافی ہے. ٹھیک ہے رسولی مجرور کیوں ہے؟ جی مضاف الیہ ہے اندہ کے لیے. ٹھیک ہے بشرا عدنان ذات یومن یہ کیا ہے کون سا مرکب ہے؟ یہ بھی مرکب اضافی ہے. اس کا ذاتہ کیا ظرف مطلب ہے. ہوتا ہے؟ ایک دن. ٹھیک ہے بنت عبید اللہ کیا ترجمہ ہے بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یومن؟ بنت عبید اللہ جی آپ سے سوال کیا ہے. اس کے درمیان ساری استاد آواز نہیں آ رہی تھی. اس کے درمیان جب ہم بیٹھتے تھے
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक दिन। ठीक है, इस दौरान कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक दिन बैठे हुए थे, इस तला अलैना रजुलन, गजाला आई है। तला का फाइल क्या है? जी उस्ताद, रजुलुन। राजुलन है, ठीक है। और तला कौन सा फेल है, माजी या मुजारे? जी माजी है उस्ताद। माजी है। अच्छा, इस जो है ना फुजाइया है यहाँ पर। फुजाइया, जी फुजाइया इसका कोई एराब नहीं होता, ठीक है। जी ये बस एक हर्फ के तौर पर आ रहा होता है। तो इज जी तला उस्ताद। अलैना रजुलन क्या तर्जुमा हुआ? उस्ताद तलआ का मायने क्या बनेगा? तला अला हर्फ जर के साथ होता है अचानक सामने आ जाना। तला का मतलब तो होता है तुलू होना, ठीक है। लेकिन जब जी अला जी उस्ताद। कहेंगे तो फिर आएगा यानी अचानक सामने नमूदार हो जाना। सही है। जी उस्ताद। जी उस्ताद। जी ओके, आप करें तर्जुमा। जी। अ, जब एक आदमी अचानक नमूदार हुआ हमारे सामने। आपने जब का तर्जुमा क्यों किया? उस्ताद मुझे लगा इज मैंने के आपको कह मायने दिया जब। कि इस फुजाइया है, अचानक के मीनिंग में। जी। अ, एक शख्स अचानक नमूदार हुआ हमारे सामने। हाँ जी, हमारे सामने एक शख्स अचानक नमूदार हुआ। जी ओके, उस्ताद। आगे चलते हैं। अदीबा, शदीद बेयाद इत्तियाबी कौन सा मुरक्कब है? सर जी मुरक्कब इजाफी है। ठीक है, ये अब यहाँ पर क्या है जुमले में? सर जी ये सिफत बन रहा है रजुलन की। ठीक है, तो क्या मतलब है शदीद बेयाद इत्तियाबी? शदीद सफेद कपड़ों वाला। और शदीद सवाद शारी, इसका क्या मतलब है? बहुत शदीद काले बालों वाला। ठीक है, शदीद काले बालों वाला, स्याह बालों वाला। सना ताहिर आए। जी सर। ला युरा अलैहि अथर सफर, युरा कौन सा फेल है? फेले मुदारे है सर। ला नफी है या नहीं है? लाइन नहीं है। अच्छा, ला नहीं है। नो सॉरी, लाइन नफी है सर, नफी है, सॉरी। देखें, अब जब आप मेरे अंदाज से समझेंगे तो अब दूसरा जवाब बन जाएगा ऑप्शनली। तो आपने नहीं यस। क्यों कहा, इसको क्या वजह से, आपको कैसे महसूस हुआ ये नहीं है? नहीं नहीं सर, नहीं होता तो फिर ये मजजूम होता। हाँ जी, नहीं होता तो ये मजजूम होता। युरा यस कौन सर। सा मुजारे, मारूफ है या मजहूल है? सर मजहूल है ये। इसका मुदारे नायब फाइल मजहूल है। कहाँ है? ये असर सफरी। क्या तर्जुमा होगा ला युरा अलैहि असर सफरी? उसके ऊपर सर सफर के निशान बोलेंगे ना, सफर के निशान नजर नहीं आ रहे थे। हाँ जी, ला युरा अलैहि असर सफर, उस पर, उस पर सफर के आसार, सफर का जो असर है, सफर का जो निशान है, जी जी। वो नजर नहीं आ रहा था, नहीं आ रहे थे। नहीं देखा जा ओके। रहा। सो उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो कैफियत से बयान कर रहे हैं कि बैनमा कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे, इस दौरान अचानक एक आदमी नमूदार हुआ, शदीद सफ़ेद कपड़ों वाला, शदीद स्याह बालों वाला। उस पर सफ़र के आसार भी नहीं थे। ये बात उन्होंने इसलिए की कि सफ़र के आसार नहीं थे, कि शदीद सफ़ेद कपड़े हों और बंदा सफ़र करके आया हो तो ये मुमकिन नहीं है। यानी ये मुमकिन नहीं है कि इतने साफ सुथरे कपड़ों के साथ कोई आदमी इतना लंबा सफ़र करके आ सके, या कहीं से भी सफ़र करके आ सके। उसका सफ़र ही ऐसे हुआ करते थे। तो इस बात पर उन्होंने हैरानी का ये बेसिकली एक इजहार किया। देखिए, उन्होंने पूरी कैफियत बयान की है। फिर वो आगे से क्या कहते हैं, वला यारिफुहु मिन्ना अहदुन। उम्मे अब्दुल्ला, मुझे ये बताएं कि यारिफु का फाइल क्या है? सर जी अहदुन फाइल है इसका। ठीक है, ला यारिफुहु मिन्ना अहदुन का क्या तर्जुमा हुआ? अ, उसको हम में से कोई भी नहीं जानता था। उसको हम में से कोई भी नहीं जानता था। यारिफु फेल मुजारे, अहदुन इसका फाइल, हु मफऊल, ये रजुल की तरफ वापस चला गया कि हम में से उसे कोई नहीं जानता था, यानी हमारे सामने वो आदमी पहली बार आया था। ये बात उन्होंने इसलिए की कि उसके कपड़े सफेद थे, शदीद सफेद थे, यानी सफर का आसार भी नहीं थे। तो इसका मतलब वो इसी इलाके से आया है, लेकिन इस इलाके से आने के बावजूद हम उसे जानते नहीं थे। क्योंकि छोटे छोटे इलाके थे, सब एक दूसरे को जानते थे, कौन कहाँ रहता है, कौन क्या है क्या नहीं है।
تو یہ بھی ان کے لیے حیرانی تھی کہ اگر تو یہاں کا ہے تو ہم تو اس کو نہیں جانتے ہیں. انہوں نے اس کو کلیئر کیا کہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا تھا. اوکے فہمیدہ آئیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جلسہ کا فائل کیا ہے؟ ذرا سا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا صحیح ہے. جی جی ہوا. یہ جلدی کیوں کیا آپ نے؟ کیا وجہ تھی بتائیے. ہوا. نہیں آپ نے اتنی جلدی کیوں کی؟ دیکھیں الن نبی، یا تو آپ دیکھ نہیں رہی ہیں، آپ کی آنکھیں بند ہیں نہیں اور نہیں نہیں. صرف آپ کان استعمال کر رہی ہیں. جی جی دیکھیں نا، توجہ کریں نا. اب اس پر اصل میں جی بتائیں، الن نبی کو ایک اسٹوڈنٹ فائل کہے تو بتائیے استاد کیا کیا آگے سے کیا ایکسپیکٹ کرتی ہیں؟ استاد کیا کرے؟ جی نہیں متعلق فعل. نہیں آپ میرے سوال کا جواب دینا. غلطی ہوگی سر. کہ جلسہ کا فائل ہوا ہے، یہ کہاں راجے ہے؟ جے وہ وہ- وہ آدمی کی طرف، رجل کی طرف. ٹھیک ہے، رجل ان کی طرف ہے. کیا ترجمہ ہوا؟ حتی جلس الی النبی صلی اللہ یہاں علیہ تک کہ وسلم. یہاں تک کہ بیٹھا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یہاں تک کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا بیٹھا. اوکے ٹھیک ہے. درخشاں شیخ آئیے. جی سر. فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ. اسند کون سے باب سے فعل ہے اور کون سا فعل ہے؟ سر اسلم یہ بابی فعال سے ہے. اسند یسند. جی سر بابی فعال سے ہے ٹھیک ہے. اور ماضی ہے سر. یہ فائل کیا ہے؟ سر فائل اس کا ایک منٹ سر ہوا ہے اس کا فائل. ہوا ہے. اب دیکھیں جی یہ بھی رکبتئی ہی ہے اور یہ بھی رکبتئی ہی ہے. دونوں میں کیا فرق ہے؟ سر یہ رکبتئی مفعول بن رہا ہے مرکب اضافی بن کے، اور یہ الا کے ساتھ آ گیا تو یہ فعل متعلق ہو گیا. وہ ٹھیک ہے ہو گیا، لیکن اب دونوں کی اعرابی حالت کیا ہے؟ دونوں تو ایک جیسے لگ رہے ہیں. یس سر یہ لیکن کیونکہ ہم جب ڈوئل بناتے ہیں تو مطلب رک بتعینی ہوتا ہے تو مرکب اضافی میں جر کی وجہ سے پہچانتے ہیں کہ یہ مجرور ہے، اور بنا جر کے رہتا ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ منصوب ہے. ہاں جی گڈ. تو اس کا مطلب پہلا منصوب ہے اور دوسرا جی مجرور ہے چونکہ اس کے ساتھ مجرور. حرف جر موجود ہے. رکبت ان کہتے ہیں گھٹنا کو، تو دونوں گھٹنے. تو کیا ترجمہ ہوا؟ اسند کا مطلب ہوتا ہے جوڑ لینا، ملا لینا. کیا ترجمہ ہوا؟ اسند رکبتیہ الی رکبتیہ. پھر اس نے اپنے دونوں گھٹنے کو جوڑ لیا اپنے دونوں گھٹنے کی طرف. اس نے اپنے دونوں گھٹنوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے جوڑ لیا. الا رکبتیہ میں جو ہاں ضمیر ہے یہ النبی جی صلی وہ اللہ صلی علیہ اللہ. وسلم کی طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے، جی یعنی وہ آدمی آیا، آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے گھٹنے جوڑ کر بیٹھ گیا. اور یعنی گھٹنے جوڑ کر کیسے بیٹھا کہ ایک تو اس نے گھٹنوں کے جو بل ایسے ہی بیٹھے گا نا جیسے تشہد میں بیٹھتے ہیں ہم، جی ادب کے ساتھ بیٹھ جانا. تو وہ ایک طالب علم کی طرح ادب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے بیٹھ گیا. اوکے گڈ. جی آئیے ام سدرا. جی سر. وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ. تو وضع کا فائل کیا ہے؟ ہوا. کفیہ کیا ہے جملے میں؟ کفئی مفعول ہے سر. مفعول ہے. سو کفن، کفانی، کفینی، کفینی. ٹھیک ہے، مثنیٰ ہے، ہتھیلی کو جی کہتے ہیں. وضع کفیہ اس نے اپنی دونوں ہتھیلیاں علی فخذیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ران پر رکھ لی. ٹھیک ہے، کس کی ران پر؟ اپنی ران پر، اپنی ران. اپنی جی تھائی سر. پر. جیسے ہوتا ہے نا بیٹھ جاتے ہیں ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں نا، دونوں ہتھیلیاں کہاں رکھتے ہیں؟ اپنی ران پر جی رکھ اپنی لیتے ہیں نا رانوں ہم. پر. ٹھیک ہے. جی جی تو یہ بھی آپ جی کو بتاتا چلوں کہ نماز میں جب ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں، جو تشہد کے دوران اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پہ لے جاتے ہیں. یہ سنت کے خلاف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشہد میں جو اپنے ہاتھ مبارک تھے ان کو اپنی ران پر رکھا کرتے تھے، یعنی گھٹنوں سے اوپر اٹھا کر. جب گھٹنا ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟
گھٹنا جو جوڑ ہے ہمارا، جہاں سے ہماری ٹانگ مڑتی ہے، وہ گھٹنا ہوگا کہ وہاں ہاتھ رکھنے، وہاں آپ ہاتھ نہیں رکھتے تھے، آپ ہاتھ گھٹنوں سے اوپر تھائز کے اوپر رکھتے تھے۔ اب تھائز کا مطلب یہ بھی نہیں کہ در سینٹر میں، یعنی جہاں تھائز اینڈ ہو رہی ہیں، ہماری ران جہاں اینڈ ہوتی ہے نا، وہاں آپ اپنے ہاتھ رکھا کرتے تھے۔ یہ اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ میں نے بہت سا دیکھا ہے کہ بعض لوگ، اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں، وہ گھٹنے پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے، ہاتھ تھائز پر رکھنے ہیں۔ یہ ایک ادب کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے سامنے جیسے ہم ادب سے بیٹھتے ہیں، تو یہ وہی انداز تھا، وضع کفیہ علی فخذیہ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وقالا، اب کالا کا فاعل ہوا ہے جو رجل کی طرف جا رہا ہے، اس آدمی نے کہا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ یا محمد جو اس کا کہنے کا انداز تھا، یہ ایک اور انداز تھا۔ یہ انداز یہ بتا رہا ہے کہ وہ مدینہ منورہ سے اٹھ کر نہیں آیا تھا، اس کا مطلب وہ باہر سے آیا ہے، کیونکہ مدینہ منورہ میں رہنے والے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کیا کر نہیں بلاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع فرما دیا تھا، اور مدینہ کے لوگوں کو یہ پتا تھا، کہ صحابہ کو یہ پتا تھا۔ تو یہ بات یعنی اس آدمی نے جو آ کر سوال کر رہا ہے، اس نے کوئی اشارہ نہیں دیا کہ وہ کوئی خاص آدمی ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے اس نے کہا یا محمد۔ اخبرنی عن الاسلام، اخبر یخبر باب فعال سے امر کا صیغہ ہے، انت فاعل نی مفعول، ان بارے میں، ان حرف جر، عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے، what is اسلام، اسلام کیا ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، ان محمد رسول اللہ۔ اسلام یہ ہے، اسلام یہاں پر مبتدا بن گیا، اور ان حرف مصدریہ جو ہے وہ خبر بنا رہا ہے جملے کو، اور ان مصدریہ کے بعد فعل مضارع ہے، فعل مضارع منصوب ہے، انتا اس کا فاعل ہے، شاہد یشہد باب سامیہ سے ہے۔ اب تشہد کا جو مفعول ہے وہ بھی ان سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ان لا الہ الا اللہ۔ یہ پورا، یعنی تشہد کے اب دو مفعول ہیں، ایک مفعول ان لا الہ الا اللہ پورا جملہ، یہ بیسیکلی انا سے ان ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ انا تاکید والا، اس سے ان ہوا ہے، کیونکہ شاہدہ یشہدو کا جو مفعول ہوتا ہے نا گواہی دینے کا، وہ انا سے آیا کرتا ہے، چونکہ گواہی دینے کا مطلب ایک طرح سے ایک قسم ہوتی ہے، ایک تاکیدی عمل ہے نا، میں گواہی دے رہا ہوں، اشہدو، تو اشہدو کہ جب آگے میں جو جملہ بولوں گا، اگر میں جملہ لاؤں گا تو وہ تاکید سے ہوگا، اشہدو انکا فلان، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم فلان ہو، تو وہ انا سے آتا ہے، تو یہ بیسیکلی انا سے ہلکا ہوا ہے، اشہدو ان لا الہ الا اللہ۔ تو ان سے کیا ہوتا ہے کہ پھر آگے اثرات ڈراپ ہو جاتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ تو آپ یعنی کئی بار پڑھ چکے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے، کوئی لائق عبادت نہیں، اس بات کی گواہی دینا، یعنی تمہارا اس بات کی گواہی دینا، اور اس بات کی گواہی دینا وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ یہاں پر محمد اسم انا ہے، آگے جملہ خبر انا ہے رسول اللہ۔ آگے فرمایا وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، اب الاسلام، اب یہ ان حرف مصدریہ کا اثر اس پر واو عطف کے ساتھ ہو رہا ہے، یعنی ایک اس جملے پر ہوا، یہ پورا ایک جملہ ہے نا، آگے تو اس کے مفعول ہیں اپنے، تو یہ ایک جملہ ہے، آگے اس کے اندر جو جملے ہیں وہ ہم نے دیکھ لیے، اب یہ دوسرا جملہ آ رہا ہے، یہ دوسرا ان مصدریہ کے ساتھ، اقام یقیم، ان تقیم الصلاۃ۔ اب دیکھیں شہادتین کے بعد فوراً نماز کی بات ہے، ان تقیم الصلاۃ، تمہارا نماز قائم کرنا، تقیمہ اقام یقیم باب فعال میں سے، صلاۃ مفعول، انت اس کا فاعل، تقیمہ، تمہارا نماز قائم کرنا، یعنی یہ اسلام ہے۔ اسلام کیا ہے؟ سرنڈر کر دینا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے آگے خود کو جھکا دینا ہے، سر تسلیم خم کر دینا ہے کہ یا اللہ بس تیری چلے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت فرما رہے ہیں کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ
ہی قابل یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، صرف اللہ ہی برحق ہے، وہی قابل عبادت ہے، وہی لائق عبادت ہے، وہی ہے جس کی عبادت کی جانی چاہیے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی ان دو باتوں کی گواہی دینا، پھر نماز قائم کرنا، ساتھ ہی نماز جوڑ دی۔ پہلا عمل، یعنی گواہی دینے کے بعد جو سب سے پہلا کام کسی مسلمان نے کرنا ہے وہ ہے نماز ادا کرنا۔ ایک میں چند دن پہلے ایک شیخ کو سن رہا تھا، ان کا ایک چھوٹا سا کلپ میری آنکھوں سے گزرا، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو وہ کیا کہہ رہے تھے، کہتے اگر کسی گھر میں 10 سال کا لڑکا ہے، یعنی ایسی عمر کا لڑکا ہے یا ایسی عمر کی بچی ہے یا بچہ ہے جس پر نماز فرض ہو چکی ہے، اور یعنی اس عمر کے سے لے کر بڑوں تک کوئی ایک آدمی بھی گھر میں اگر بے نمازی ہے تو اس کی بے نمازی ہونے کا وبال اس پورے گھر پر پڑتا ہے، اس پورے گھر والوں کو اس وبال کا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے، اس کی نحوست، اس کی طرف سے آنے والے منفی اثرات کا پورے گھر کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سارا گھر نمازی ہو، بیچ میں ایک نوجوان ہے، ایک 10 سال کا ہے، یا 10 سال والے پڑھتے ہیں بڑا ہے کوئی، مطلب ان کا کہنے کا مطلب تھا کہ اینی ون آف دا ممبر آف ہاؤس، گھر کا کوئی بھی فرد جس پر نماز فرض ہے، اور اس میں سے کوئی ایک ایسا ہے جو نماز نہیں پڑھتا، تو پھر اس کے جو نحوست ہے، اس نحوست سے مراد یہ ہے، اسے منحوس نہیں کہتے ہم، نحوست سے مراد ہے کہ اس کے بے نمازی ہونے کے جو نیگیٹو اثرات ہیں وہ پورے گھر والوں کو برداشت کرنے پڑتے۔ نماز کا معاملہ بہت سیریس ہے، اس کو ہم نے کبھی بھی ہلکا نہیں لینا ہے۔ آپ سب ماشاءاللہ یا مائیں ہیں یا مائیں بنیں گی، یاد رکھیے گا آپ کی نسل آپ کے ہاتھ میں ہے، اس کو نماز پڑھانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ شوہر ساتھ نہیں دیتا، پرواہ نہیں کرنی، آپ نے اپنے بچے کو یا بچی کو اس کی عمر میں نماز پر لازمی اٹھانا ہے۔ آپ میں سے کتنی مائیں ہیں جو فجر کی نماز میں بچیوں کو اس لیے نہیں اٹھاتی کہ انہوں نے اسکول کالج جانا ہوتا ہے، ان کی کالج یا اسکول افیکٹ ہوتا ہے؟ مجھے بتائیں روز قیامت کیا جواب دیں گے؟ انہی بچوں نے آپ کا گریبان پکڑ لیا کہ آپ نہیں اٹھاتی تھی ہمیں، آپ نہیں اٹھاتی تھی ہمیں، آپ نے ہمیں نہیں پڑھنے دی، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ سختی کرنی پڑتی ہے۔ میرے ایک دوست ہیں کراچی میں ہوتے ہیں آج کل، اللہ ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ میں نے اپنی لائف میں ایسا آدمی دوبارہ نہیں دیکھا جیسے وہ ہے۔ اپنا 8 سال کا لڑکا، 8 سال کا لڑکا، ابھی نماز فرض نہیں ہوئی ہے، وہ اس کو اور عرب کے اندر فجر کی نماز بہت جلدی ہوتی ہے، پاکستان میں تو پھر گنجائش ہوتی ہے بہت لیٹ فجر کی نماز پڑھی جائے، یعنی ایک تو وقت کے علاوہ پاکستان میں ویسے بھی فجر کی نمازیں تاخیر سے پڑھی جاتی ہیں، یعنی بندہ فجر میں پاکستان میں نماز پڑھ کے باہر نکلتا تو ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ سورج چڑھ تو نہیں گیا، اتنا وہاں پہ ڈیلے کیا جاتا ہے مسجد میں نمازوں کو۔ سو میں دیکھتا تھا کہ وہ 4 بجے جناب، 3:30 بجے، 4 بجے اس بچے کو نماز میں لے کر آتا تھا، وہ بچہ نیند میں جیسے کیسے، حالانکہ وہ بھی اسکول جاتا تھا، برٹش اسکول میں پڑھتا تھا، لیکن اس کی تربیت وہ ایسی کر رہا تھا۔ ایک دن میں نے انہیں دیکھا کہ وہ قبرستان میں گئے ہیں، اور میں بھی ان کے ساتھ گیا تھا، تو قبرستان میں گئے تو قبر کے پاس کھڑے اپنے بچے کو لے کر، تو اب 8 سال کا لڑکا ہے، اسے بتا رہے ہیں کہ بیٹا یہ قبر دیکھ رہے ہو نا، اپنے ابو کی قبر ایسی بنوانی ہے تم نے، جب میں تو چلا جاؤں نا دنیا سے تو قبر اس طرح بنوانی ہے، کچی بنوانی ہے، اس طرح کی قبر ہو، نیچی قبر ہو، اس پہ کچھ پکا نہیں کرنا، کچھ میرا نام پتہ نہیں لکھنا۔ یہ تربیت ہے، یہ تربیت ہے کہ وہ اپنے بچے کو سکھاتے تھے یہ باتیں، اس کو ٹریننگ دیتے تھے، اور آج ماشاءاللہ وہ بچہ میرا خیال ہے کہ عالم دین بننے کے قریب ہے، میرا خیال ہے، میرا گمان ہے، حافظ قرآن تو اس نے پڑھنا شروع کر دیا تھا، اور اس وقت وہ عالم دین بننے کے قریب ہے۔ تو یہ ہے تربیت، نظر رکھنا۔ اب آپ ماشاءاللہ مائیں ہیں یا بنیں گی، تو کیا آپ اس بات کے لیے تیار ہیں کہ اپنے بچوں کی دینی تربیت آپ اپنے ہاتھ سے کریں، انہیں ایک ایک بات بتائیں،
ہاں لیکن یہ حکمت بھی ہونی چاہیے کہ کتنی بتانی ہے، یہ نہیں کہ سارا دین ایک ہی دن میں بتا دینا، سلولی سلولی، سٹیپ بائی سٹیپ۔ لیکن نماز کے معاملے میں تو دین ہمیں مارنے کی بھی اجازت دیتا ہے، یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ نماز کے معاملے میں دین بہت سختی دکھاتا ہے۔ وہ تو تھی زکاتا، اب یہ ان مصدریہ کا افیکٹ عطف ہو رہا ہے، پھر دیکھیں آتا یؤتی تؤتیا، مجھول ہوا انت فاعل الزکاۃ مفعول، اور تؤتی الزکاۃ تمہارا زکوٰۃ ادا کرنا، یعنی اسلام یہ ہے کہ تمہارا گواہی دینا دو باتوں کی، اور نماز ادا کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، وتصوم رمضان، تصوم انت فاعل رمضان مفعول، اور تمہارا رمضان کے روزے رکھنا، وتحج البیت حج یحج، وتحج البیت حج یحج، تحجہ پھر منصوب ہو گیا ان مصدریہ کی وجہ سے، انت فاعل البیت مفعول، اور تمہارا بیت اللہ کا حج کرنا، یعنی بیت اللہ جانا، حج کرنا، ان استطاعت الیہ سبیلا، ان شرطیہ ہے چونکہ اس میں شرط ہے استطاعت کی، ان شرطیہ استطاعت انت فاعل، انت فاعل استطاعت، اور باب استفعال میں سے سبیلا مفعول، ان استطاعت الیہ سبیلا، اگر تم اس کی طرف راہ پاؤ، یعنی اس صورت میں حج کرنا کہ اگر تمہیں اس ادھر جانے کی استطاعت ہو، الیہ میں ہاں ضمیر بیت کی طرف جا رہی ہے۔ قالا صدقتا، قالا کا فاعل ہوا ورجل ہے، صدقتا انت فاعل، آپ نے سچ کہا۔ قالا کا فاعل ہوا، یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ روایت جب بیان کریں تو کہتے ہیں فعجبنا لہ یسألہ ویصدقہ، فعجبنا لہ، وہ کہہ رہے ہیں ہم اس پر حیران ہوئے، عجبنا فعل ماضی نحن فاعل، عجبنا لہ ہم اس پر حیران ہوئے، یسألہ ویصدقہ، یسأل فعل مضارع ہوا فاعل رجل، ہو مفعول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یصدق صدق یصدق باب تفعیل ہوا فاعل رجل، ہو مفعول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یسألہ وہ ان سے سوال کر رہا ہے، وہ یصدقہ اور تصدیق بھی کر رہا ہے، یعنی یہ کیسا سائل ہے کہ سائل تو ہوتا ہے نا کہ آپ سے سوال کیا، اب آپ نے اسے جواب دیا، اس نے کہا ٹھیک ہے جی بہت شکریہ جزاک اللہ خیر، لیکن وہ کمال ہے کہ سوال کرنے کے بعد کنفرم کر رہا ہے کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، گویا کہ جیسے اسے معلوم ہو۔ تو عمر رضی اللہ عنہ اس بات کا اظہار کریں فعجبنا لہ یسألہ ویصدقہ، قالا کا فاعل ہوا جو رجل کی طرف جا رہا ہے، اب آدمی نے کہا فاخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے، سیم جملہ ہے جو پہلے آیا تھا، قالا کا فاعل ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان تؤمن باللہ، اب یہاں پر مبتدا محذوف ہے، وہ کیا ہے جیسے شروع میں آیا تھا نا الاسلام، سیم یہاں پر ہے، یہ سیم یہاں پر الایمان محذوف ہے، خبر ہے آگے، الایمان، ایمان یہ ہے کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، کہ تم اس بات پر ایمان لاؤ، یعنی اب ان مصدریہ ہے تو مینا فعل مضارع ہے، آگے جس پر ایمان لانا، یہ دیکھیں عطف ہو رہے ہیں، با اور با حرف جر کے افیکٹ ٹرانسفر ہو رہے ہیں، کہ تمہارا ایمان لانا اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت کے دن پر، وتؤمن اور تمہارا ایمان لینا بالقدر خیرہ وشرہ، اچھی تقدیر پر اور بری تقدیر پر، یعنی ان باتوں پر تمہارا ایمان لانا، یہ ایمان ہے۔ اب آپ دیکھیں ایمان اور اسلام کا فرق، کہ ایمان کیا ہے، سب دل کی باتیں ہیں، کوئی آپ کو کہے کہ ایمان دکھائیے اپنا تو آپ دکھا نہیں سکتے ہیں، آپ کہیں گے بھائی ایمان تو دل میں ہے، میں ان باتوں پر ایمان رکھتا ہوں، کوئی کہے دکھاؤ کہ یا دکھا تو ہم نہیں سکتے، ایمان تو رب بھی دیکھ سکتا ہے، ہاں کوئی کہے اسلام دکھاؤ اپنا، واٹ از یور اسلام، تو کیا ہے ہمارے پاس، ہاں اسلام ہے ہمارا، اسلام کیا ہے، ہاں بھائی میں نماز پڑھتا ہوں، یہ میرے اسلام کا اعلان ہے، میں اعلان کر رہا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، میں اسلام پر ہوں، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہے نا کہ کسی کے اسلام اور شرک میں فرق کرنے والی جو نماز ہے، وہ جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے، اور دوسری ایک جو حدیث ہے کہ ہمارے اور ان کے درمیان جو چیز فرق کرنے والی ہے وہ نماز ہے، وہ ان کے درمیان کیا، کفار کے، ہمارے اور کفار کے درمیان جو چیز فرق کرنے والی ہے وہ ہے نماز، اور جس نے نماز چھوڑ دی فقط کفر،
اس نے کفر کر دیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ باقی سارے ائمہ اکثریت کے ساتھ نماز نہ پڑھنے والے کو مسلمان نہیں مانتے، اور بڑے شدید قسم کے فتاوی موجود ہیں۔ تو دیکھ لیں، اگر کوئی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کا بھی کوئی سہارا لیتا ہے تو ہے ڈینجر زون میں، یہ سمجھ لے ہے ڈینجر زون میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ شرک اور ایمان کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے تو نماز ہے نا۔ ابھی کوئی نماز نہیں پڑھتا تو اس کا مطلب اس کا اسلام ڈاؤٹ فل ہو گیا نا۔ ابھی آپ کسی کو اگر سمجھائیں تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، وہ کہیں جی آپ نہیں ساتھ دینا ہمارا، ٹھیک ہے بھائی، کام تو ہے نا ہمارا بتانا ایک دوسرے کو، یہی تو ہماری ڈیوٹی ہے، نہیں مانو گے تو کوئی بات نہیں۔ تو پاکستان میں تو بھائی اکثریت کا معاملہ ہی بہت خراب ہے اس معاملے میں، کیونکہ میں خود بھی ایسا ہی تھا۔ 2011 کی بات ہے، میں نماز نہیں پڑھتا تھا، اللہ میری مغفرت فرمائے۔ جب میں یو اے میں گیا تو عرب لوگ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے تو میں بیٹھا ہوا تھا، مجھے ایک آدمی نے کہا تم نماز نہیں پڑھو گے، میں خاموش رہا۔ تو اس نے مجھے کہا آر یو اے کرسچن؟ آپ کو پتہ ہے عرب کا کانسیپٹ یہ ہے، وہ انہیں احادیث سے سیکھا انہوں نے، کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان نہیں ہے۔ نے مجھے اسٹریٹ فارورڈ کہا آر یو اے کرسچن، یہ نہیں کہ مذاق نے، اس نے سیریس مجھ سے کوشچن کیا، یہ آر یو اے کرسچن؟ میں آپ کو بتاؤں اس کی یہ بات میرے جو ہے نا سینے کے آر پار ہو گئی تھی، مجھ سے ہضم کرنی مشکل ہو گئی تھی۔ اب لڑ تو میں نہیں سکتا تھا اس سے، وہ تو اپنا طرف سے ٹھیک کہہ رہا ہے، لیکن میرے اوسان خطا کر دیے تھے اس کے اس جملے نے، کہ میں تو یہ اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتا کہ مجھے یہ کہہ دے کہ تم تو مسلمان ہی نہیں ہو۔ اور یہ احادیث میرے سامنے تو نہیں تھی کبھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہ پڑھنے والے کے بارے میں کیا کیا فرمایا ہے۔ یہ تو بعد کے مولویوں نے، میں کیا خیر بات ہے بہت دور چلی جائیں گی۔ بہرحال بڑا خطرناک معاملہ ہے نماز نہ پڑھنے والوں کا، بہت ساری سخت باتیں ہیں جو کہنی بھی مشکل ہیں اور لوگ ہضم بھی نہیں کرتے ہیں۔ بہرحال تو نماز نہ پڑھنے والے ڈینجر زون میں ہیں، بالکل کلیئر سی بات۔ سو ایمان اور اسلام کا یہ فرق ہے کہ اسلام اعمال کا نام ہے نا، سرنڈر کر دیا ہے، عمل کر کے دکھانا ہے، اسلام دکھائیں گے ہم، ایمان نہیں دکھا سکتے، دل کی بات ہے۔ قال صدقتا، اب وہ آدمی کیا کہہ رہا ہے؟ صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ قال فاخبرنی عن الاحسان، آپ احسان کے بارے میں مجھے بتائیے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ان تعبد اللہ، یعنی اب یہ پھر مبتدا محذوف، الاحسان ان تعبد اللہ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو، کیسے؟ کأنک تراہ، گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، احسن ترین درجہ، یعنی یہ بہترین درجہ ہے کہ جب ہم عبادت کرنے کھڑے ہوں تو گویا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، پھر ان شرطیہ ہے، لم جازمہ ہے، نافیہ ہے، تکن مجزوم ہو رہا ہے۔ ان لم تکن تراہ، اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے، جواب شرط آ رہا ہے فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یعنی کم از کم دونوں میں سے ایک پوزیشن اختیار کرو، یا یہ کر لو کہ تعبد اللہ کأنک تراہ، گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، یا پھر یہ یقین رکھو، اس بات کا یقین کیا، اس بات کا اپنے اندر ہم اس بات کو اپنے اندر اتار لیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس وقت اللہ مجھے اور ان 134 بندیوں کو دیکھ رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس وقت میری بات سن رہا ہے، آپ کو دیکھ رہا ہے، میرے دل میں اٹھنے والی باتوں کو وہ جانتا ہے کہ محمد طارق کا قول اور فعل کا تضاد ہے یا نہیں ہے، یہ جو باتیں کر رہا ہے یہاں، یہ کیا اس کے عمل میں ہے، کیا اس کی نیت درست ہے، کیا یہ اخلاص پر بول رہا ہے، کیا یہ شہرت کے پیچھے تو نہیں ہے، کیا یہ ریاکاری تو نہیں کر رہا، کیا یہ باتوں کو سنوار کر تو پیش نہیں کر رہا، کیا واقعی اس کا ایمان ان باتوں پر ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، اور کیا یہ محمد طارق خود بھی نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا؟ آگے تو کہہ رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی میری ان باتوں کو بھی جانتا ہے، میرے دل کے خیالات کو بھی جانتا ہے، میرے ذہن کی باتوں کو بھی جانتا ہے، اور اسی طرح وہ آپ کے جو ان کو آتے سنتے رہیں گے، جب بھی اللہ تعالیٰ اس وقت دلوں میں اٹھنے والے خیالات کو جان رہا ہے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں۔
یہ باتیں سن کر کیا ذہن میں چل رہا ہے؟ اللہ انہ رقیب. سو ہم افضل تو یہ ہے کہ یہ والا اپنائیں نا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اگر وہ نہ ہو سکے تو یہ یقین ہم بٹھا دیں کہ وہ دیکھ رہا ہے ہمیں. میں کہیں اکیلا ہوں، میں کہیں تنہا ہوں، میں کہیں بھی ہوں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے. بس اللہ کرے ہمارا یہ یقین بیٹھ جائے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ یقین ہم سے بہت سارے ہمارے معاملات کو درست کر دے گا. ہماری نماز اچھی ہو جائے گی. جیسے دیکھیں نا، ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو غیر فطری طور پر ہی کوئی آدمی ہمارے پاس آگے بیٹھ جائے تو ہم نماز کے اندر کوئی جلدی ولدی نہیں کرتے، پھر ذرا تھوڑی تسلی سے کرتے. دکھانے کا مقصد نہیں بھی ہوتا تو انسان خیال کرتا ہے تھوڑا سا. جب ہم اس بات کا یقین کر لیں گے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو بتائیے ہمارے اعمال کتنے سنور جائیں گے، کتنی ہماری باتیں سنور جائیں گی. اگر ہم غیبت کرنے لگے، ہم یہ سوچ لیں کہ اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، میں اپنی زبان کو بند کر لوں گا. میں گانے سننے لگا ہوں اگر، تو میں یہ سوچ لوں کہ اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، گانے بند کر دوں گا. میری آنکھ ادھر ادھر اٹھ رہی ہے تو اگر میں یہ سوچ لوں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو میں اس کو ہٹا لوں گا. تو بس یہ ہمیں پریکٹس کرنی ہے اور یہ پریکٹس سے ہوگا. شیطان اس کی پریکٹس کرنے نہیں دے گا مجھے، آپ کو یہ بتا دوں. آپ کو اس معاملے میں وہ بڑا سخت حملے کرے گا ہم پہ، لیکن کچھ عرصہ کرنی پڑے گی پریکٹس. پھر انسان کی عادت بن جاتی ہے. بس اللہ تعالیٰ ہمیں یہ پریکٹس کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے کیا ہوا جی؟ قال فاخبرنی عن الساعہ، مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے. قال ما المسئول عنہا بعلم من السائل. ما نافیہ آگے بات تاکید کے لیے ہے. بیسیکلی یہ خبر ما یہیں پہ بن رہا تھا، اور یہ المسئول اسم ما ہے، مسئول اسم المفعول کا صیغہ ہے، سائل اسم الفاعل کا صیغہ ہے، عالم اسم التفضیل کا صیغہ ہے. ما المسئول عنہا بعلم من السائل، اس کے بارے میں یعنی قیامت کے بارے میں جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتا تھا نا جبریل ہیں. قالا، اب آدمی نے سوال کیا، فاخبرنی عن اماراتھا، امارت النشانی کو کہتے ہیں، مجھے اس کی کوئی نشانی، اس کی نشانی کے بارے میں بتائیے. قالا ان تلد الامۃ ربتہا. اب یہاں پر پھر وہی اماراتھا مبتدا محذوف، آگے خبر ہے ان مصدریہ کے ساتھ. والد یلد الجنہ، امۃ فاعل تلد، ربتہا مفعول. سو ان تلد الامۃ ربتہا، امتن کہتے ہیں بندی کو. بیسیکلی جیسے عبد ہوتا ہے نا، عبد، جیسے میں عبد ہوں تو عبد کی مؤنث ہے امتن، بندی. جیسے میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو کہا، جیسے عبد اللہ ہوتا ہے ایسے امت اللہ ہوتا ہے نام، امت اللہ. سو امتن، یہاں امتن سے مراد غلام ہے. جیسے کوئی عبد غلام ہوا کرتے تھے نا، تو یہ مؤنث ہے امتن. ان تلد الامۃ، غلام باندی، غلام یعنی وہ جو باندی ہوگی وہ جنے گی ربتہا. ربن کی مؤنث ربتن. یعنی اب ربن میں نے آپ کو بتایا ہوا پہلے کہ یہ کیا ہوتا ہے، کہ بہت سارے معاملات کو سنبھالنے والا. اس کی مؤنث ہوگی ربتن. یعنی ایسی بندی کو جو اپنی بیٹی جو جنے گی وہ اس لیول پر پہنچ جائے گی کہ وہ بہت سارے معاملات سنبھالے گی. اس سے مراد، بعض علماء نے اس کی تشریح مختلف کی ہے. کسی نے یہ کہا کہ اس سے مراد باندیوں کی کثرت ہے، یا اس سے مراد یہ ہے کہ باندی ایسے بچے جنے گی جو آزاد ہو کر، یعنی وہ بچے آزاد ہو جائیں گے. ماں جو ہے وہ باندی ہوگی اور بچے آزاد ہو جائیں گے، چونکہ مال کی کثرت ہوگی تو وہ آزاد ہو جائیں گے. اب وہ آزاد آدمی سے پیدا ہو رہے ہیں تو وہ آزاد بچے ہوں گے. تو اس طرح مختلف علماء نے اس کی مختلف تشریحات کی ہیں. تو مقصد اس کا یہ ہے کہ مال کی بھی کثرت ہوگی اور جو غلام ہوگا وہ سردار بن بیٹھے گا. یوں سمجھ لیں کہ ایک عورت ایسے بچے جنے گی، ایسی لڑکی جنے گی جو اس کی سرداری بن، یعنی ابھی ماں جو ہے وہ خود غلام ہے لیکن بچی پیدا ہو رہی ہے اور وہ آزاد پیدا ہو رہی ہے. اس طرح سے، یا بعض علماء نے پھر اس کی یہ تشریح کی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بچی ہوگی وہ ماں کے آگے بولے گی. یہ انہوں نے علامت بیان کی ہے کہ بعض علماء نے اس کی یہ علامت بیان کی ہے کہ یعنی وہ جو کوئی بھی بندی جب اولاد اس کی ہوگی وہ اولاد اس کے آگے بولے گی، اس پر چڑھ چڑھ کر آئے گی. تو یہ اس کی ایک علامت بتائی گئی. تو یہ مختلف تشریحات اس جملے کی گئی ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جو نشانی بتائی وہ ان تر الحفاة العراة الآلة. اب ان پھر وہی مصدریہ تر الحفاة،
तरह का मतलब देखना, अंतफाल अलहुफात, हाफिन की जमा है, आर आरिन की जमा है, आलिन की जमा है, राइन की जमा है। देखिए सारे इसम मनकूस हैं इसमुल फाइल के। हाफिन होता है नंगे पाँव, और आरिन होता है नंगा बदन, आलिन होता है मुफलिस, मुफलिस यानी खाने की पूरा नहीं होता, राइन होता है चराने वाला, शाह बकरियां। अंतरल हुफात अल उरात अल आलत रिआ शाई, कि आप देखेंगे, यानी तुम देखोगे नंगे पाँव, नंगे बदन, मुफलिस, बकरियों को चराने वालों को। मफूल हो गए सारे। आगे हाल आ रहा है इनका, यततावलून फिल बुनियानी, बाब तफाउल, तफाअल यतफाअलु, ततावल यततावलु, फेल मुजारे हम फाइल, कि वो मुकाबला करेंगे आपस में बुनियान इमारतों में, यानी किसकी बिल्डिंग ऊंची है। तो ये इशारा किस तरफ है? अरब की तरफ। यही थे ना बकरियां चराने वाले। दौलत उस्मानिया के अंदर तक भी इनकी हालात कुछ ऐसे ही रहे हैं, हुफात अल उरात अल आलता रियाशाई। अब आ गए बड़ी बड़ी गाड़ियां आ गई तो अलग बात है, लेकिन हालात इनके यही थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में ये खबर दे दी कि ये बिल्डिंगें बनाने में ही लगे रहेंगे। आज देख लें इनका आपस में यही मुकाबला चल रहा है, किसकी बिल्डिंग कितनी खूबसूरत है, कितनी लंबी है, कितनी बुलंद है। काला, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, सुम्मा इंतलका फलबिस्तु मलियन, सुम्मा फिर क्या हुआ, इंतलका वो चला गया, फलबिस्तु, लबिस्तु का मतलब होता है किसी, यानी किसी मकाम पर ठहरे रहना। लबिस्तु वक्त में कह लीजिए, जमाने में या जगह में, लबिथ यलबथु, तो लबिस्तु मैं ठहरा रहा, मलियन, मलियन कहते हैं बहुत वक्त गुजार देना, यानी इंतजार करते रहना और कुछ वक्त गुजर जाना। फलबिस्तु मलियन, सहाबा कराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं पूछा करते थे कि भाई ये कौन बंदा आया था, ये आपसे ऐसे सवाल क्यों कर रहा था। सहाबा अदब को जानते थे कि एक रसूल, एक नबी का अदब क्या होता है। तो सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा नहीं करते थे जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ना बता दें। तो वही बता रहे हैं कि फलबिस्तु मलियन, बहुत अरसा मैं ठहरा रहा। तुम मकाल अली, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर रज़ी से फरमाया, या उमर, ए उमर, अतदरी मन साइल, क्या तुम्हें मालूम है साइल कौन, सवाल करने वाला कौन कौन है। अतदरी आ इस्तफामिया, तदरी दरा यदरी, इल्म होना किसी बात का, तदरी मन साइल, मन इस्तफामिया साइल, तो मन यहाँ पर खबर बन गया, साइल मुब्तदा। कुल तो आना फाइल इसका। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने कहा, अल्लाह व रसूलुहु आलम, सो अल्लाह और उसके रसूल ही खूब जानते हैं। काला का फ़ाइल हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फ़इन्नहु जिब्रीलु, वो जिब्रील, वो जिब्रील हैं। अताकुम, वो आए तुम सबके पास, युअल्लिमुकुम दीनकुम, तुम्हें तुम्हारा दीन सिखा रहे हैं। युअल्लिमुकुम दीनकुम, सो यहाँ पर क्या है, अल्लाह व रसूलुहु पूरा मुब्तदा, आलम खबर, और इन्नहु में हुआ इसमु इन्ना, जिब्रील खबर, और अताकुम हुआ जिब्रील अताकुम, सो ये अताकुम दूसरी खबर बन गई। और इसमें अता का फ़ाइल हुआ जो जिब्रील की तरफ चला गया, कुम जो है वो मफ़ऊल बन गया। युअल्लिमुकुम दीनकुम, ये हाल बन गया अता का जो फ़ाइल हुआ उसका, युअल्लिमुकुम दीनकुम, तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने के लिए आए थे। तो देख लें ये हदीस कितनी अहम है कि सारा दीन इसके अंदर मौजूद है, सारे अहकामात उसी के अंदर आ जाएंगे, सारी बातें उन्हीं में आ जाएंगी जो इसमें बयान की गई हैं। अब कोई ये ना कहे कि जी इसमें वो फलां शिक तो बयान नहीं, इसमें इसमें शराब का तो कहीं जिक्र ही नहीं है। नहीं, वो सब इस ज़िम्नन इस सारी, जब हम कहते हैं ना तुमिनु बिल्लाही, अल्लाह पर ईमान लाना, व कुतुबी, जब हम कुरान पर ईमान लाते हैं, रसूल पर ईमान लाते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि उसमें आने वाले अहकामात पर भी ईमान लाए हैं, कि उन अहकामात पर भी अमल करना है। वो सारी बातें फिर उसके अंडर आ जाएंगी। बाज लोग बड़े साइंटिस्ट होते हैं ना, वो कहते हैं जी बस यही है ना, इसमें तो ना तो शराब का है, ना सूद का तस्करा है, ना तो पर्दे का तस्करा है, ना गाने बाजे का तस्करा है, ना कोई और बातें हैं, ना खंजीर का तस्करा है। तो बस ठीक है, चैप्टर क्लोज हो गया, इतनी बातों पर अमल कर लेंगे। कई लोग आइंस्टाइन की तरह सोचते हैं। वो भाई थोड़ा गहरा जाना पड़ेगा। जब मैं कह देता हूँ ना कि आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर, तो फिर इसका मतलब अब मुझे वो कुरान पर जो मैं ईमान ला रहा हूँ, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो ईमान ला रहा हूँ, और अल्लाह पर जो ईमान ला रहा हूँ, तो अब वो सारे अहकामात मुझे मानने पड़ेंगे, अब वो मुझ पर लाजिम हो गए हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब पर रहम फरमाए, हमें
نمازوں کو وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زکوٰۃ ہم پر واجب ہو تو ہمیں زکوٰۃ کو فوراً ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کے روزوں کو اچھے طرح سے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، جن کو پاس حج کی استطاعت نہیں اللہ ان کو صاحب استطاعت کرے کہ وہ حج پر جا سکیں، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے صاحب استطاعت کر دیا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے حج پر جلد از جلد جانے کی راہیں آسان کر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔